اور 3812 نمبر جو حدیث ہے وہ سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا رجب میں ایک ایسی رات ہے یکتب للعامل فیہا حسنات 100 سنۃ، جو اس رات عمل کرے گا، نیکی کا خیر کا کام کرے گا، اللہ رب العزت اس کے لیے 100 سال کی نیکیاں لکھ دے گا، اور یہ رات رجب المرجب کی 27ویں رات ہے۔ ان دونوں احادیث کو بیان کر کے امام بہقی نے دونوں روایات کے بارے میں یہ تبصرہ کیا ہے کہ یہ دونوں روایات ضعیف ہیں، کمزور ہیں، دونوں حدیثیں ضعیف ہیں۔ اب جو اعتراض کرنے والے ہیں وہ یہ کہتے ہیں دیکھیں حدیث تو ضعیف ہے، تو جب حدیث ضعیف ہے تو پھر اس کے مطابق عمل بھی نہیں ہو سکتا، جبکہ اصول یہ نہیں ہے، ضابطہ یہ نہیں ہے۔ امام بہقی شعب الایمان میں یہ حدیث لے کے آئے، امام بہقی ہی سے پوچھیں کہ یہ حدیث عمل کے قابل ہے کہ نہیں ہے۔ لیکن ضعیف ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا جائے، یا ضعیف ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس ضعیف کے اوپر عمل کرنا حرام ہو جائے یا اس کے اوپر عمل کرنا بدعت ہو جائے۔ یہ اسلوب محدثین کا نہیں ہے، بلکہ امام بہقی نے اپنی دوسری کتاب دلائل النبوہ و معرفت احوال الصحابہ الشریعہ کی پہلی جلد کے صفحہ نمبر 47 اور صفحہ نمبر 48 پر امام عبد الرحمن بن مہدی جو کہ امام احمد ابن حنبل کے استاذ ہیں، ان کا جو ہے وہ قول ذکر کیا، اور یہ امام بہقی کا اپنا منہج بھی ہے۔ وہ یہ ہے کہ فرماتے ہیں اذا روینا فی الثواب والعقاب وفضائل الاعمال تساہلنا فی الاسانید، جب ہم فضائل اعمال میں، ثواب میں، عقاب میں احادیث کو روایت کرتے ہیں تو ہم روایت کی سندوں میں تسہل برتتے ہیں، سہولت پسندی سے کام لیتے ہیں۔ وتسامحنا فی الرجال، اور روایت کے راویوں سے چشم پوشی کرتے ہیں۔ وَإِذَا رَوَيْنَا فِي الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ وَالْأَحْكَامِ، اور جب ہم حلال و حرام اور احکام کے بارے میں روایت کرتے ہیں تشددنا فی الاسانید، تو ہم اس کی سندوں کے بارے میں تشدد یعنی سختی سے کام لیتے ہیں۔ وَانْتَقَدْنَا الرِّجَالِ، اور اس کے رجال پر ہم نقد کرتے ہیں۔ بلکہ ایک اور حوالہ یہ امام نووی المتوفیٰ 676 ہجری کی کتاب ہے کتاب الاذکار، اس کے صفحہ نمبر 16 پر امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ محدثین کا اصول بیان کرتے ہیں۔ قال العلماء من المحدثین والفقہاء وغیرہم، کہتے ہیں محدثین، فقہاء اور دوسرے علماء نے یہ بات کیا ہے، یجوز ویستحب العمل فی الفضائل والترغیب والترہیب بالحدیث الضعیف ما لم یکن موضوعا، کہتے ہیں جب تک حدیث موضوع نہ ہو، جعلی نہ ہو، صرف کمزور اور ضعیف ہو، تو فضائل اعمال میں ترغیب و ترہیب میں اگر آتی ہے تو اس پر عمل کرنا نہ صرف جائز ہے، یجوز ویستحب العمل فی الفضائل والترغیب والترہیب بالحدیث الضعیف ما لم یکن موضوعا، فرماتے ہیں نہ صرف جائز ہے بلکہ مستحب ہے۔ وَأَمَّا الْأَحْكَامُ كَالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ وَالْبَيْعِ وَالنِّكَاحِ وَالطَّلَاقِ فَلَا يُعْمَلُ إِلَّا بِالْحَدِيثِ الصَّحِيحِ أَوِ الْحَسَنِ، باقی رہ گئے احکام جیسے حلال و حرام، خرید و فروخت کے مسائل، تو اس میں حدیث کا کم از کم حسن ہونا ضروری ہے، حسن ہو یا صحیح ہو۔ یہ امام بہقی نے، امام نووی نے ذکر کیا، اور یہ محدثین، جمہور محدثین کا یہ ضابطہ اور اصول ہے کہ وہ فضائل اعمال میں، ترغیب و ترہیب میں، زہد میں، قصص میں، اخلاق میں، رقائق میں، آداب میں آنے والی روایات کے راویوں کے اوپر تسہل برتتے ہیں، تشدد نہیں کرتے۔ صحیح بخاری سے لے کر صحیح مسلم تک، سنن ابی داؤد سے لے کر ابن ماجہ، نسائی اور حدیث کی آپ درجنوں کتابیں اٹھا کر دیکھ لیں، جمہور محدثین نے یہی اسلوب اختیار کیا ہے کہ وہ بعض مقامات پہ حدیث کے راویوں کے اوپر وہ تسہل سے کام لیتے ہیں۔ صحیح بخاری کو اٹھا کر دیکھ لیں، صحیح بخاری کے اندر امام بخاری ایک روایت لے کے آئے، 6416 نمبر حدیث لے کے آئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، دنیا میں ایسے رہ جیسے کہ اجنبی رہتا ہے یا کہ رستہ پار کرنے والا مسافر رہتا ہے، دنیا میں ایسے رہ۔ اس حدیث کو بیان کیا ہے محمد بن عبد الرحمن الطفاوی نے، اس کا راوی محمد بن عبد الرحمن الطفاوی ہے جس کے اوپر محدثین کا کلام موجود ہے۔ چونکہ یہ حدیث جو ہے یہ رقائق اور زہد کے باب سے ہے، امام ابن حجر اسقلانی اسی محمد بن عبد الرحمن الطفاوی کے حوالے سے ذکر کرتے ہوئے فتح الباری شرح صحیح بخاری کے مقدمہ کے صفحہ 615 پہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں فہذا الحدیث قد تفرد به الطفاوی، اس حدیث کو بیان کرنے میں طفاوی متفرد ہے، وهو من غرائب الصحیح، یہ صحیح بخاری کے غرائب میں سے ہے، وکأن البخاری لم یشدد فیہ لکونہ من احادیث الترغیب والترہیب، امام بخاری محمد بن عبد الرحمن الطفاوی کی حدیث کو لے آئے، کیوں تشدد کیوں نہیں کیا، جانچ پڑتال اس کی کیوں نہیں کی، اس لیے کہ یہ حدیث ترغیب و ترہیب کے باب میں سے ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ کا منہج بھی یہ ہے کہ وہ ترغیب و ترہیب کے باب میں راویوں سے روایت لائیں تو وہ تشدد نہیں کرتے بلکہ تسہل سے کام لیتے ہیں، سہولت پسندی سے کام لیتے ہیں۔ یہ سنن ابن ماجہ کے اندر 1315 نمبر حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عید الفطر کے دن اور عید الاضحیٰ کے دن غسل فرمایا۔ اس روایت کے اوپر ناصر الدین البانی نے حکم لگایا کہ ضعیف جداً، یہ شدید قسم کی جداً ضعیف روایت ہے، لیکن مسلمانوں کا عمل ہے، حدیث ضعیف ہے لیکن اس کے باوجود مستحب ہے کہ عید الفطر کے دن اور عید الاضحیٰ کے دن غسل کیا جائے، غسل کرنا مستحب ہے، حدیث ضعیف ہے۔ اسی طرح امام ترمذی کی یہ جامع ترمذی ہے، اس میں 199 نمبر 199 نمبر حدیث لے کے آئے کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من اذن فہو یقیم، جو اذان دے وہی اقامت پڑھے، جو اذان دے وہی اقامت پڑھے، اقامت پڑھنا اس کا حق ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ اس میں زیاد بن انعم افریقی راوی ضعیف ہے، لیکن عمل اسی حدیث کے اوپر ہے۔ حدیث ضعیف ہے لیکن عمل اسی کے اوپر ہے۔ غسل والی حدیث ضعیف ہے لیکن امت کا عمل ہے اس پر، جو اذان دے وہی اقامت کہے، حدیث ضعیف ہے لیکن امت کا عمل اسی کے اوپر ہے۔ اور ایک دو نہیں بلکہ کتنی احادیث جامع ترمذی کے اندر ہے کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ خود بیان بھی کرتے ہیں کہ حدیث ضعیف ہے لیکن امت کا عمل اس پر ہے، اور علماء کا عمل اس پر ہے، محدثین کا عمل اس پر ہے، اہل علم کا عمل اس کے اوپر ہے۔ مثلا 188 نمبر حدیث 188 جامع ترمذی میں حدیث ضعیف ہے، امام ترمذی کہتے ہیں عمل اسی پر ہے۔ 261 نمبر، 411 نمبر، 509 نمبر، 638 نمبر، 914 نمبر، 915 نمبر، 1191 نمبر، 1399 نمبر، 1467 نمبر یعنی 1467 اور 2109 نمبر، 2094 نمبر، 2122 نمبر، یہ کتنی ایک مسلسل احادیث کا پورا سلسلہ ہے جامع ترمذی کے اندر۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ حدیث بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں حدیث ضعیف ہے لیکن اہل علم کا عمل اسی پر ہے، حدیث ضعیف ہے اور اہل علم کا عمل اسی پر ہے۔ تو محدثین کے ہاں حدیث ضعیف اگر فضائل اعمال میں، ترغیب و ترہیب میں، زہد میں، قصص میں، رقائق میں، آداب میں، اخلاقیات کے باب میں کوئی آتی ہے تو دنیا جہان کی احادیث کی کتابوں کے اندر آپ کو وہ ضعیف احادیث ملیں گی جن کو محدثین نے اپنی حدیث کی کتابوں کے اندر ذکر کیا، بشمول بخاری مسلم کے۔